بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ایسے محبوب و مطلوب کا تھوڑی دیر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس محبوب و مطلوب کے لیے ہر کوئی طلبگار بھی ہے، ہر کوئی اس سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، گورا ہو یا کالا، بادشاہ ہو یا فقیر، سائنٹسٹ ہو یا جاہل، عالم ہو یا غیر عالم، دنیا میں ہر انسان اسی مطلوب و محبوب کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اسے حاصل کر لیں۔ شوہر ہو یا بیوی، باپ ہو یا بیٹا، ہر کوئی اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ستاروں پہ کمندیں ڈالنا، دریاؤں کا سینہ چیرنا، ایٹمی پلانٹ تیار کرنا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں اسی محبوب اور مطلوب کے لیے ہو رہی ہیں۔ دنیا میں ہم لوگ بھی اگر یہاں آئے ہیں تو اسی مطلوب و مقصود کے لیے آئے ہیں۔ کوئی آدمی اگر عالم بنتا ہے تو اسی محبوب و مطلوب کے لیے، اور کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے تو وہ بھی اسی محبوب و مطلوب کے لیے۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ محبوب و مطلوب کون ہے جس کے بارے میں یہ ذکر کر رہا ہوں، تو وہ وہی چیز ہے جسے ہم اور کامیابی کہتے ہیں، یعنی کہ سکسیز۔ آج ہر انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو اسی سکسیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اسی کے لیے تمام تگودہ ہے۔ چاہے تعلیم حاصل کرنے والے تعلیم حاصل کر رہے ہوں، کاروبار کرنے والے کاروبار کر رہے ہوں، ہر ایک کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے کامیاب ہو جائیں۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ کسی کے ذہن میں آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جانا کامیابی ہے تو وہ اس کے لیے الیکشن لڑتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، ایٹمی پلانٹ تیار کرنا کامیابی ہے تو وہ اس کے لیے سائنٹسٹ بنتا ہے، دیگر کام کرتا ہے۔ کسی کے سمجھ میں آتا ہے کہ بزنس کرنا یہ کامیابی کی دلیل ہے تو وہ بزنس کی طرف جاتا ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم یہ کام کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی یہی کامیابی ہے، اسی چیز کو کامیابی کہا جاتا ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دولت کا انبار لگا ہوا ہے، آدمی بڑے اونچے اونچے مقام و منصب کو حاصل کیے ہوئے ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا بزنس مین اور بڑے سے بڑا IAS IPS ادھیکاری جتنے بھی ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر نیند کی گولیاں کیوں کھاتے ہیں اور انجام کار خودکشی کیوں کرتے ہیں۔ اگر کامیابی اسی چیز کا نام تھی کہ ہم IAS IPS بن جاتے یا بہت بڑے بزنس مین بن جاتے یا سائنٹسٹ بن جاتے، تو سوال وہی ہوتا ہے کہ نیند کی گولیاں کیوں کھا رہا ہے۔ سوال وہی ہوتا ہے کہ لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں۔ سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں چین و سکون کیوں نہیں۔ اگر اس کا کسی چیز کا ایسا انجام ہو کہ انجام کار اس چیز کے حاصل ہونے کے بعد انجام یہ ہے کہ بندہ خودکشی پہ تیار ہو جائے، تو کوئی بھی عقل مند آدمی اسے کامیابی نہیں کہہ سکتا۔ کامیابی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ خودکشی پہ آ جائے اور مجبور ہو کے ڈاکٹر سے یہ کہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے نیند کی گولیاں دیجیے۔ اگر کامیابی اسی کا نام ہوتا تو پھر ہر انسان آج خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ لیکن خودکشی بڑھتی جا رہی ہے، نیند کی گولیوں کے ٹیبلٹ مارکیٹ میں ختم ہونے پہ آ جاتے ہیں۔ اے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، کامیابی اگر اسی چیز کا نام ہے تو پھر یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل میں دلوں کے چین و سکون کا نام ہے، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین و سکون اگر کسی چیز میں ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جہاں پہ کامیابی ملتی۔ میں جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اسی ایک لفظ پہ نہیں ہے۔ آئیے ذرا غور کریں کہ کامیابی ہے کیا، اور جو لوگ جس کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی کیوں نہیں ہے۔ ہمارا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری دولت جمع ہو جائے تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قنوج میں میں تھا، ایک ایسا آدمی مفتی آقا کے رما کی بارگاہ میں آتا ہے جس کے مطلب دولت مند ہونے کا عالم یہ تھا کہ اس کے وہاں جب نوٹوں کی گنتی ہوتی تھی تو وہ نوٹوں سے گنتی نہیں ہوتی تھی، بوریوں سے گنتی ہوتی، کتنی بوری ہے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا آدمی رہا ہوگا۔ وہ آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں جو میں سوچوں اور میرے پاس نہ۔ ماشاء اللہ سے ایک بچی ہے، اور جیسے اس نے یہ کہا کہ ماشاء اللہ سے ایک بچی ہے، اس کے بعد جو جملہ آتا ہے نا، یقین جانیں میں اس کے سامنے ایک بہت حقیر آدمی تھا، لیکن جیسے اس نے اگلا جملہ بولا ہے، میں نے اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھا اور دل میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کے جیسا بڑا آدمی تو نہیں بنایا، لیکن اس سے بدتر نہیں بنایا۔ اس آدمی نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور سب کچھ موجود ہے، سکون نہیں، نہ راتوں کو نیند آتی ہے، نہ دن کو چین ملتا ہے۔ حضور دعا کر دیں یا کچھ ایسا تعویذ بنا دیں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔
آپ سوچیں جس کے پاس مطلب پیسوں کا انبار لگا ہوا ہے وہ بندہ بھی آ کے مجبور ہو کے کہہ رہا ہے کہ چین اور سکون نہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے نا کہ ہم نے جس چیز کو کامیابی سمجھا، ہم نے دولت کو اکٹھا کرنے کو کامیابی سمجھا، مقام و منصب حاصل کرنے کو کامیابی سمجھا، یہ کامیابی کیوں نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز اپنے ساتھ ایک خاصہ رکھتی ہے۔ آگ کی خاصیت یہ ہے جلانا، برف کی خاصیت ہے ٹھنڈا کرنا، ہر ایک چیز کی خاصیت ہے۔ دولت کی بھی ایک خاصیت، اور دولت کی خاصیت ہے لالچ۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ایک وادی بھر سونا مل جائے، وادی کہتے ہیں کشمیر ہے، کشمیر ایک وادی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سنیں کہ اگر ایک وادی بھر سونا مل جائے تو انسان دوسرے کی خواہش کرتا ہے۔ جو لوگ بزنس ایک دکان سے شروع کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ ایک دکان پہ ٹھہر جاتے ہیں؟ مبارک پور میں حضرت آئے، یہاں پر ایک بندہ ان سے مرید ہوا۔ دیکھنا مجھے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کامیابی جسے ہم سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس کامیابی میں جسے ہم نے کامیابی سمجھا وہ مرہون منت ہے، لالچ کی، ہوس کی اور نفسیات کی، طلب کی۔ ایک آدمی حضرت آتے ہیں مبارک پور، ایک آدمی ان سے مرید ہوتا ہے۔ جب مرید ہوا تو اس کے پاس ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اس نے کہا کہ اگر دعا کریں، دو لڑکے ہیں، اگر دو دکانیں ہو جاتی تو بٹوارے میں آسانی ہوتی، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ انہوں نے دعا کی، اگلے سال دوبارہ ان کا آنا ہوا تو بڑی خوشی کے عالم میں اس نے کہا تھا کہ اس وقت دو دکانیں ہو گئیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، جیسے اس نے کہا کہ دو دکانیں ہو گئی ہیں، اگلا جملہ یہ آیا، حضرت دعا کریں ایک کی بات اور چل رہی ہے۔ بہرحال حضرت نے دعا کر دی، تیسری سال پھر آنا حضرت کا ہوا تو وہی بات ہے، دعا قبول ہو گئی، 3 دکانیں ہو گئی، دعا کرے چوتھی کی بات چل رہی ہے۔ موجودہ وقت میں اس بندے کے پاس 4 دکانیں آلریڈی موجود ہیں، اب 5ویں کی بات کر رہا ہے۔ آپ بتائیں انسان کہاں مطمئن ہو پاتا ہے؟ اگر واقعی اسی کامیابی، اسی چیز کا نام کامیابی تھا تو انسان رکتا نہیں، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ قبرستان کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے اتنا کہوں گا نا کہ جس چیز کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں وہ فقط ذریعہ ہے اس نفسانی خواہشات کی تکمیل کا جو ہمارا نفس ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ ہمارا نفس مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ہم شادی کریں تو ایسی شادی کریں جو لاجواب ہو، بے مثال۔ اب جب لاجواب و بے مثال ہوگی تو اس کے لیے اچھے خاصے اخراجات آئیں گے۔ میں اختصار میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جس چیز کو ہم نے کامیابی سمجھا ہے وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، کامیابی نہیں ہے، کیونکہ اس میں نفس مطمئن ہوتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور نفس کبھی مطمئن ہوتا ہی نہیں۔ پوری زندگی آپ اسے کھلاتے رہے، وہ اژدہا صاف بن جائے گا اور ایک دن آپ کو قبر کے اندر ڈال دے گا۔ اس لیے یہ کامیابی نہیں ہے۔ اور کامیابی کیوں کہا گیا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب دل کا معاملہ یہ ہے کہ دل میں سکون آ جائے گا تو جتنا چاہے الٹ پلٹ ہو جائے